اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو كنا کارہین۔ یہ 9واں پارہ تھا، اس کی پہلی آیت ہے۔ آپ کا شوق اور آپ کا انتظار دیکھ کر میں بھی کچھ کہنے کی ہمت کر لیتا ہوں، ورنہ میری صحت تو اجازت دیتی نہیں ہے، اور حالات بھی مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اتوار کے روز مسجد بند رہے گی، باجماعت تراویح مسجد کے اندر نہیں ہو سکے گی۔ ایسے بہت سارے مسائل درپیش ہوتے جا رہے ہیں ان سب کے لیے۔ تب چونکہ آپ کا شوق ہے، انتظار ہے، خواہش ہے، تو اس لیے میں جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس کے کچھ اہم باتیں، یوں تو سارا قرآن اہم ہے، اس کا ہر لفظ اہم ہے، ہر آیت اس کی اہم ہے، یہ باتیں۔ تو 9ویں پارہ آراف کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے مسلمانوں، تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، مایوس نہ ہو جاؤ، اور مثالیں دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں مثال دیتا ہے کہ یہ قوم ایسی تھی جس کو غلام بنا کر جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق اور مغرب کی بادشاہت عطا کی، حکومت عطا کی، یہ بتاتا ہے۔ وَوَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، سارے مشرق میں اور سارے مغرب میں ان کی حکومت۔ ایسی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دے کر بتاتا ہے کہ تم کو سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تو پھر تمہیں بھی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے یہ تمام چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا تعارف، پہچان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ 6 کام کرتے ہیں، 6 باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں آپ، اور ہر بری بات سے آپ روکتے ہیں۔ اس میں ساری باتیں آ گئی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جتنی چیزیں اچھی ہیں صحت کے لیے اور پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو وہ حلال قرار دیتے ہیں، اور جتنی چیزیں گندی ہیں اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انسانوں کے اوپر بوجھ ہے، بیڑیاں ہیں ان کے پیروں پر، کس کی؟ رسم و رواج کی، غلط دین کی، غلط مسائل، غلط فتووں کا بوجھ ہے ان کی پیٹھ پر۔ تو رسول کا کام یہ ہے کہ ان کی پیٹھ کو ان تمام چیزوں سے نکال کے ان کی پیٹھ کو ہلکا کرے اور ان کی پیر کی زنجیروں کو کھول دے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ چل سکیں، تیزی کے ساتھ چل سکیں۔ تو یہ رسم و رواج یہ بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کا قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی تعریف میں دیکھیے 6 باتیں کہی گئی۔ اب اللہ کے رسول کی جو پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کو بھی ان 6 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعراف ختم ہو جاتی ہے، سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے، جب تک مسلمان مکے میں تھے، مسلمانوں کا مال مشرکوں کے لیے حلال تھا، جس کو چاہتے لوٹتے تھے، چھین لیتے تھے۔ صہیب رومی بہت بڑے تاجر تھے، وہ جب ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جانے لگے تو ان کا سارا مال چھین لیا، ان کو خالی کر دیا، نہتہ کر دیا ان کو۔ اس طرح وہ کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کا ظلم تھا، ہر چیز میں ظلم تھا۔ جس کا گھر چاہتے چھین لیتے تھے، جس کا وطن چاہتے چھین لیتے، جس کو وطن سے نکالنا نکال دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ جس کو جان سے مارنا جان سے بھی مارتے تھے۔ یہ سب ان کا کام تھا۔ 13 سال تک یہ ہوتا رہا۔ 13 سال مسلمانوں نے ان سب کو برداشت کیا اور سہتے رہے مسلمان۔ اس کے بعد یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان سوال کرتے ہیں آپ سے کہ مشرکوں کا جو مال ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، پوچھتے۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون اس دنیا میں عمل درآمد ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو چھینتے تھے مسلمانوں کی ہر چیز،
آج ان کی چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، یہ کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں، جیسا کہ رسول کے بارے میں نے بتایا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، یہ تم کو کرتے رہنا چاہیے قیامت تک، کیونکہ نبی نہیں آئے گا، نبی کا جو کام ہے وہ تمہیں انجام دینا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تو اس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک بستی میں، ایک سوسائٹی میں کچھ لوگ برے ہوں، برائی کرتے ہوں، تم یہ دیکھ کر کہ ہمارا کیا ہے، یہ کرتے ہیں تو کرنے دو، جہنم میں جانے دو، ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے تمہیں نہیں کہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ جب کچھ لوگ برائی کرتے ہیں اور ان پر عذاب آتا ہے تو یہ مت سمجھو عذاب انہی لوگوں پر آئے گا، وہ عذاب کی لپیٹ میں سارے لوگ آئیں گے۔ اس کی بڑی اچھی مثال بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بار بار آپ کے سامنے وہ بات آئی ہے، کشتی کے مسافر ہیں، کشتی کے دو حصے ہیں، نچلا اور اونچا، تو کشتی کے نیچے کے حصے میں جو ہے ان کا پانی بھی اوپر ہے، وہ پانی لانے کے لیے بار بار جاتے ہیں، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے سونے کے وقت میں، آرام کے وقت میں خلل ہوتا ہے، تو ان کو روکتے ہیں، تو نیچے والے کہتے ہیں کہ ہمیں پانی لانے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے، ہم ذرا سوراخ کر لیں گے کشتی میں تو سمندر کا پانی ہمارے پاس آ جائے گا، یہ سوچ کے وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوپر والے جلدی پہنچ کر ان کا ہاتھ اگر نہیں پکڑتے ہیں تو پھر اس سوراخ میں جو پانی آئے گا وہ نچلے لوگ بھی ڈوبیں گے اور اوپر کے لوگ بھی ڈوبیں گے۔ کیا اچھی مثال ہے، دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہم یہ سوچ کر کہ وہ لوگ کرتے ہیں جہنم میں جانے تو ہمارا کیا ہے، ہم تو اچھے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بات بتائی کہ مسلمان آج انفال جب آئی تو مسلمان اب خوشحال ہو گئے اور مسلمان حکومت پر آ گئے، عہدے پر آ گئے ان صورتوں کے نازل ہوتے وقت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے ماضی کو مت بھولو، یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، تم یاد کرو جب تم کم تھے، ہر طرف سے تم پر حملہ ہوتا تھا اور تم کو ستایا جاتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ طاقت دی، یہ عزت دی، یہ حکومت دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس چیز کو تم یاد رکھو۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی اس صورت میں، ہر قوم اور ہر امت پر عذاب آیا، عذاب آتا ہے تو امت پوری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک نئی قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہماری امت کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس امت پر، اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کا وجود برکت ہے، جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کون سہارا ہے امت کے لیے؟ اللہ کے رسول جب تھے سہارا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں، رسول کا سہارا تو ان کے پاس نہیں ہے، وہ اگر توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہوتے رہیں گے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ہمارے لیے، کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیں توبہ کر ہمارے زندگی کا حساب لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایسا کریں گے، ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو یہ سب زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے سارے اصول بتا دیے گئے ہیں کہ جب تم تعداد میں کم ہو، طاقت میں اگر تم کم ہو تو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے، اور اگر تعداد میں تم زیادہ ہو اور طاقت تمہارے پاس ہے تب تمہارے کرنے کے کام کیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یہی رہنمائی قرآن کرتا ہے مسلمانوں کو اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اور جو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو بہتر طریقے سے ہم انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو ختم فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق فرمائے،
اور ہماری چھوٹی اور بڑی ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے جو بھی مسائل ہیں تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا اور مرحومین کو جنت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا اور ہر وبا سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔